سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے پہلے کسی حتمی معاہدے کا جو ڈرافٹ ہے اس کو تیار کیا جا رہا ہے؟ منیر صاحب بہت بہت مہربانی مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا وزٹ، ایران کا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا وزٹ سعودی عربیہ کا، اس قسم کی جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے میں نے اپنی سابقہ جو سفارتکاری کی جو زندگی ہے اس میں نے بہت کم دیکھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ضرور نتائج برآمد ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ اسی سفارتکاری کے نتیجے میں ہم نے یہ پاکستان نے ایک سیز فائر کرایا. سیز فائر ہونے سے نہ صرف یہ کہ دنیا کو ہم نے ایک $3 ٹریلین کا جو نقصان ہو رہا تھا اس سے بچایا، وہ اپنا سٹاک ایکسچینج کے سلسلے میں، باقی چیزوں کے سلسلے میں، اور پھر ہزاروں لوگوں کی جانیں بھی بچیں. تو میرے خیال میں اسی جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. میرے اپنے خیال کے مطابق جو پہلا دور ہوا تھا جو ایران اور امریکہ کا اسلام آباد میں، تو اس میں جو ایک چیز بہت اچھی رہی وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک کم از کم ایک ڈاکیومنٹ جو اسلام آباد MOU کے نام سے مشہور ہوا وہ تیار ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیرو سے جب شروع ہوئے تو ایک ڈاکیومنٹ کی صورت کے اندر وہ اپنا ایک وہ ان میں اتفاق رائے پیدا ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی مسائل یہ نہیں ہے کہ اس ڈاکیومنٹ تیار ہونے کے بعد وہ کم ہو گئے ہوں گے. میرے اپنے خیال کے مطابق گیپس ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. اور جس طریقے سے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے اسلام آباد جانے سے پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے ہنٹ بھی کرایا تھا کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے نیوکلیئر کا، اور نیوکلیئر کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ وہ بات پھنسی ہوئی ہے. تو ابھی میرے خیال میں وہ جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی جو جا رہی ہے اس کے اندر جو چند جو اہم موضوع ہیں جس کے اوپر پاکستان کام کر رہا ہے اور پاکستان ہیلپ کر رہا ہے دونوں سائڈز کو، کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے ڈفرینسز ہیں آن دا مین ایشوز جو ابھی اس کے اندر اسلام آباد MOU کے اندر ریفلیکٹ ہوئے ہیں، تو ان کو کسی طریقے سے برج کیا جائے. تو اب وہ چاہتا ہے، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جی کسی طریقے سے ایران وہ جو انریچمنٹ ہے اس کو زیرو پہ لے کے آئے. لیکن یہ ہے کہ ایران نے اس کو کہا ہے کہ جی ہم زیرو پہ نہیں لا سکتے، ہم جو پرمیسیبل لمٹ ہے NPT کے تحت یا انٹرنیشنل جو رجیم کے تحت، تو ہم ادھر تک رکھنے کو تیار ہیں. تو اور اس کے لیے وہ میرے خیال میں شاید گارنٹیز دینے کو بھی تیار ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ جو امریکہ وہ اور اسرائیل دونوں انسسٹ کریں گے کہ یہ کسی طریقے سے وہ زیرو پہ چلے جائے، کیونکہ امریکہ کے مطابق یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے ان کو اجازت دی چاہے 2% کی یا 3% کی، اور اس کے اوپر وہ ایک موریٹوریم بھی لگا دیا، تو پھر آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں ایران کے اوپر، تو ایران کے اندر وہ ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، پھر ان کے جو ہے جو رشتے بھی استوار ہو جائیں گے پوری دنیا کے ساتھ، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر وہ سارے کے سارے اسی پروگرام پہ چلے جائیں. تو غالباً اسی جو ایک اپریہنشن کے تحت یہ ایشو جن سے ہے وہ انسسٹ ہو رہا ہے. تو یہ مسئلے مسائل جن سے ہیں چل رہے ہیں. تو لیکن مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے وہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں فیلڈ مارشل کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے، تو وہ کسی نہ کسی صورت میں رنگ ضرور لائیں گی. جلیل صاحب، آپ نے کہا MOU جو تھا اس کا ڈرافٹ تیار ہو گیا تھا، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. تو وہ جو MOU ہے وہ 12 اپریل کو اتوار کا دن تھا، تو صبح 7 بجے تک تو مذاکرات چل رہے تھے. تو اس MOU کے تیار ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کافی سارے معاملات پر مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے تھے. اب آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ایک ایشو یورینیم کی انریچمنٹ والا معاملہ، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ معاملہ جو 2015 میں ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ پچھلے سال بھی مذاکرات ہوئے، پھر اس سال فیبروری میں بھی مذاکرات ہوئے عمان کی کوشش سے، کیا اس معاملے پر بھی ایرانی جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی، اور پھر کیا اسلام آباد میں بھی انہوں نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی؟
امریکہ یہ جو ایم او یو ہے اس کو بیچ میں چھوڑ کے واپس کیوں چلا گیا؟ میر صاحب جو پہلے جو 2015 کے اندر جو ان کے معاملات طے پے JCPOA کے زمانے میں، اور پھر جنوری اس سال کے جنوری میں جو جنیوا میں مذاکرات طے پائے ہوئے تھے، تو اس کے اندر تو یہ کافی حد تک پروگریس ہو چکی ہوئی تھی، اور عمانی فارن منسٹر نے کنفرم بھی کیا تھا. لیکن لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی گول پوسٹ امریکہ کی جانب سے اس میں وہ تبدیلی آئی ہے. تو اس میں تو یہ تھا کہ وہ شاید اس وقت یہ کنسیڈ انہوں نے کیا کہ ایران کو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی NPT کے تحت یا جو انٹرنیشنل رجیم کے تحت ان کو الاؤ کر دیا جائے یہ 3 to 4% تک کی انریچمنٹ، لیکن غالباً اس کے اوپر اب وہ جو سے ہے وہ تیار نہیں ہے، امریکہ تیار نہیں ہے. وہ چاہتی ہیں کہ بالکل ہی زیرو پہ چلا جائے اور گارنٹی دی جائے کہ وہ آئندہ اس چیز کو پرسو نہیں کریں گے. تو یہ چیز جو ہے وہ شاید ایران کی جو حکومت ہے وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو، اور اسی سلسلے میں میرا خیال میں وہ تگ و دو جاری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کمپرومائز ہو جائے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر جب دوسرا راؤنڈ ہو جائے گا تو کچھ گارنٹیز کے تحت ہو سکتا ہے کہ سم واٹ ان بٹوین فیصلہ ہو جائے، 0 to وہ 0 بھی نہ ہو اور 3 to 4% جو ایران کہتا ہے وہ بھی نہ ہو، سم ویئر ان بٹوین جو ایک اس کے اوپر اگریمنٹ ہو جائے. جلیل الواحد جیلانی صاحب، یہ جو لبنان میں سیز فائر کا مسئلہ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ جب آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا تو ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس میں لبنان کا ذکر تھا. بعد میں JD وینس صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ لبنان از ناٹ پارٹ آف آور ڈیل. تو اب ایرانی سائیڈ جو ہے وہ اس پہ دوبارہ اصرار کر رہی ہے، اور لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ میں مذاکرات بھی ہو چکے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ لبنان میں سیز فائر کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی اسلام آباد میں مذاکرات کے دوران کوئی مشکلات پیدا نہیں کرے گا؟ ابھی تو میر صاحب جون سی ہے نا، یہ اس قسم کی جو برنکمین شپ وہ چلے گی. اب جس طریقے سے وہ امریکہ کی جانب سے وہ اعلان ہوا ہے کہ وہ مزید فوجیں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کیا جائے، اسی طریقے سے جو ایران انسسٹ کر رہا ہے کہ لیبنان کا جو ہے مسئلہ وہ بھی اسی بات چیت میں حل ہو جائے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایز اے پریکٹیشنر میں اس کو کس طریقے سے دیکھوں گا؟ میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھوں گا کہ ایران کی کیا جو مین پرائرٹیز کیا ہوں گی، اور اسی طریقے سے امریکہ کی مین پرائرٹیز کیا ہوں گی اس اسٹیج کے اوپر جب کہ امریکہ بھی بہت ہی مشکلات میں کا سامنا ہے اس کو، یہ جنگ کے سلسلے میں جو ان کو پیدا ہوئی ہیں، اسی طریقے سے ایران کو بھی ہوئی ہیں. تو میری اپنی جو سمجھ میں آتی ہے چیز، اس کے مطابق تو ایران کے لیے جو امیڈیٹ مسئلے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ایک تو اپنی وہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹی اس کو کسی نہ کسی صورت میں ریٹین کر سکے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو میسائل پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے اس کو بھی پریزرو کر سکے. تیسرا یہ ہے کہ وہ سینکشنز لفٹ ہو جائیں اور جو ایسٹس ہیں وہ ریلیز ہو جائیں. تو یہ چیزیں تو جون سی ہیں اگر امیڈیٹ ہے تو اس سے کافی زیادہ ریلیف ملے گی. تو باقی جون سی ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میری خواہش ہو کہ ہر چیز میرے خواہش کے مطابق حل ہو جائے اور امریکہ کی خواہش ہو کہ وہ میری خواہش کے مطابق حل ہو جائے. تو اس سلسلے میں تو وہ اس کا تو ایک اگر وہی اس چیز پہ اگر ہم انسسٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو پھر جنگ کی صورتحال میں ہوگا. تو میرا اپنا یہ ہے کہ دونوں سائڈز کو اپنی اپنی پرائرٹیز دیکھنی پڑیں گی. تو امریکہ کو بھی اپنی پرائرٹیز دیکھنی پڑیں گی کہ اس وقت کیا چیز ان کے فائدے میں ہے. ایک امپورٹنٹ ایشو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آ سکتا ہے کہ جی فیس سیونگ، وہ بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ وہ کس طریقے سے دیا جائے. امریکہ بھی چاہے گا کہ مجھے کوئی فیس سیونگ ملا جائے تاکہ میں اس کو جنگ کا خاتمہ کروں، اور اسی طریقے سے ایران بھی چاہے گا کہ مجھے بھی کوئی فیس سیونگ ملے تاکہ میرے لیے بھی جو ایک ریلیف پیدا ہو، جنگ کا خاتمہ ہو. اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں وہ بھی یہی چاہیں گی، اور غالباً ساری دنیا کی یہی خواہش ہوگی. تو وہ تو ایک وہ چیز ایسی ہے کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. مثلاً یہ ہے کہ اگر وہ بلاکیڈ ہے
تو ایران تو کہہ رہا ہے کہ جی وہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلا ہوا ہے، اس کو تو میں نے بند نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو نیوکلیئر کے مسائل ہیں تو اس کے اوپر بھی جو سی ہے وہ جس طرح کی گارنٹیز امریکہ چاہتا ہے کہ جی ایران ویپنائز نہیں کرے گا اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو، تو اس کے لیے بھی کوئی گارنٹی وہ ان کو مل سکتی ہے.